السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللباس، لباس سے متعلق احکام اور مسائل، لباس کا مقصد اور اس کے متعلق کچھ شرعی ہدایات. لباس دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حسی لباس، ایک مانوی لباس. حسی لباس کیا ہے؟ جو کپڑے ہم پہنتے ہیں. اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرم گاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت بھی ہے. تو اس میں حسی لباس کا ذکر کیا گیا ہے. حسی لباس ستر چھپاتا ہے اور یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اور ریشہ جو ہے اس سے مراد حسن اور زینت کے لیے پہنا جانے والا لباس، خوبصورتی کے لیے، سجاوٹ کے لیے پہنا جانے والا لباس، جو کہ ضروری لباس سے ایکسٹرا ہوتا ہے، زائد ہوتا ہے، اضافی ہوتا ہے. پھر فرمایا ایک اور جگہ پر، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. اور تقویٰ کا لباس وہ سب سے بہتر ہے، اور یہ تقویٰ کا لباس مانوی لباس ہے. لباس التقویٰ مانوی لباس ہے. عربوں کا ایک محاورہ ہے، الناس باللباس. الناس باللباس کیا مطلب ہے؟ لوگوں کی پہچان لباس سے ہوتی ہے. یعنی الناس باللباس، یعنی انسان کے ساتھ لباس کا ہونا ضروری ہے، اور انسان کی پہچان اس کے لباس سے ہوتی ہے کہ وہ کیا پہنتا ہے، کس طرح پہنتا ہے، کون سے رنگ پہنتا ہے، کیا سٹائل پہنتا ہے. اس سے اس کے اندر کا، یعنی اس کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے. یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ لباس انسان کی شخصیت کی عکاس ہوتی ہے. قرآن مجید میں بے لباس ہونے کی مذمت بھی کی گئی ہے، یعنی لباس کے بغیر ہمارے دین میں رہنے کا کوئی تصور نہیں. عرب لوگ بے لباس ہونے کو اللہ کے قرب کا ذریعہ خیال کرتے تھے، اس لیے وہ جب طواف وغیرہ کرتے تو لباس اتار دیتے تھے کہ ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہوئے تو ہم بالکل اس کے بغیر ننگے طواف کریں گے تاکہ اللہ کے قریب ہو سکیں. تو اس وقت کیا کہا گیا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد یا عبادت گاہ میں اپنے لباس اختیار کیے رکھو. اور یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت بھی ہے، اور تقویٰ کا لباس وہ سب سے بہتر ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. تو ایک ہی آیت کے اندر یعنی دونوں طرح کے لباس کا ذکر آ گیا ہے. ایک لباس جو جسم چھپاتا ہے، اور ایک لباس جو اندر کے خیالات کی حفاظت کرتا ہے، انسان کے باطن کی نگہداشت کرتا ہے، انسان کے دل کا لباس ہے، لباس التقویٰ جس کو کہتے ہیں. کیونکہ تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ جسم پر نہیں، تقویٰ اندر ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے. تو اس آیت کی روح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لباس کے دو بڑے فائدے ہیں. ایک یہ کہ انسان کی قابل شرم حصوں کو چھپانا، اور دوسرے انسان کو خوبصورت بنانا. بہت سے مذاہب میں لباس یا تو نہ پہننا یا کم لباس پہننا تقویٰ یا نیکی کی علامت قرار دیا گیا. جیسے راہب لوگوں کا لباس، اسی طرح جوگیوں کا لباس. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات صرف ایک کپڑا یا وہ مختصر سا کپڑا، یا سادھو قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ننگے رہتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے دین سے میل نہیں کھاتی. اللہ نے لباس پہننے کا حکم دیا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت، ہر عبادت گاہ میں اپنی زینت اختیار کر لو. اور زینت سے مراد یہاں کیا ہے کہ ایسا لباس پہنو جو معقول ہو، جس میں تم باوقار ہو، یعنی اچھے طریقے سے اللہ کے سامنے جاؤ عبادت کے وقت.
اور لباس کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ ہر قسم کا لباس حلال ہے سوائے اس کے جس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل موجود ہو. ٹھیک ہے. اور ہر طرح کا لباس حلال ہے کا مطلب کیا ہے؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو بھی زمین میں ہے سارے کا سارا. اور پھر بعض لوگ جو ہے وہ اپنے اوپر زینت کو یا خوبصورت چیز کو یا اچھے لباس کو یا کمفرٹیبل لباس کو حرام کر لیتے ہیں. صرف کھدر پہنیں گے یا مخصوص قسم کا ڈریس پہنیں گے یا قیمتی لباس نہیں پہنیں گے، اور اس کو وہ تقویٰ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جھوٹا موٹا کھانا یا پھر بالکل بیکار قسم کا لباس پہنا یہ زیادہ زہد ہے یا تقویٰ ہے. تو یہ نہیں ہے. انسان اپنی حیثیت کے مطابق لباس پہنے اور حیثیت کے مطابق زندگی گزارے، کیونکہ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہہ دیجئے کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے بندوں کے لیے پیدا کی اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں، یعنی کس نے حرام کی ہیں؟ اللہ نے حرام نہیں کی. یعنی کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں بھی حرام نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ زینت والا لباس بھی حرام نہیں ہے. اسی طرح انسان اپنی ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے بھی کسی لباس کو حرام نہ قرار دے. تو یہاں پر امام بخاری نے یہ باب لا کر لباس سے متعلق اسلامی آداب کو واضح کیا ہے. اور لباس میں صرف کپڑے ہی نہیں بلکہ جوتے، کیونکہ جوتے بھی پہنے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ زیور بھی کیا کیا جاتا ہے؟ پہنا جاتا ہے. تو اس کو بھی اسی میں شمار کیا. انگوٹھی ہو، زیورات ہوں، جوتے ہوں، یعنی جو چیزیں انسان کے لیے باعث زینت ہو. اسی طرح خوشبو بھی، پرفیوم کے لیے بھی کہتے ہیں نا، پہننے کے لیے، تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی. تو یہ ساری چیزیں زینت بھی ہیں اور لباس بھی ہیں، یعنی پہننے کی یا استعمال کی چیزیں ہیں. تو حصول زینت کے لیے جائز طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے، ناجائز طریقوں کو نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح بطور زینت سواری بھی استعمال کی جاتی ہے، یعنی گاڑیاں اور کاریں بھی جو ہے وہ بھی زینت کے اظہار کا ذریعہ ہوتا ہے. تو اچھا لباس پہنے یا اچھا زیور پہنے یا اچھی گاڑی رکھیں، لیکن فخر اور مباحات نہیں ہونی چاہیے، کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ دوسرے نے ایسی چیز لی ہے تو مجھے بھی ایسی ہی لینی ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ عادات ہیں. پھر اسی طرح ایسا لباس جو انسان کو تکبر میں مبتلا کرے، وہ انسان کو ایک طرح سے اندر سے بیمار کر دیتا ہے. تکبر ایک بیماری ہے، اخلاقی بیماری ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے. اسی طرح بے حیائی کے لباس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لباس اتارا ہے قابل شرم حصوں کو ڈھانپنے کے لیے، نہ کہ ننگا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. سورۃ الاعراف آیت 32. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. کہہ دیجئے کس نے حرام کی اللہ کی زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں. کہہ دیجئے یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی ہیں، جبکہ قیامت کے دن ان کے لیے خالص ہوگی. اسی طرح ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فی غیر اسراف ولا مخیلۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور پیو اور پہنو اور صدقہ بھی کرو بغیر اسراف کے اور بغیر تکبر کے، بغیر غرور کے، مخیلہ مختالا فخورا. وقال ابن عباس کل ما شئت. ابن عباس کہتے ہیں جو دل چاہتا ہے کھاؤ. کل ما شئت والبس ما شئت،
اور جو چاہتے ہو پہنو. ما اخطأت کا اثنتانی صرفن او مخیلتن، جب تک دو چیزیں تمہیں خطا میں مبتلا نہ کریں، اور وہ ہیں اسراف یا تکبر. یعنی جب تک تم دو چیزوں سے بچتے ہو، اسراف اور تکبر سے، تو کوئی حرج نہیں. اسراف کیا ہوتا ہے؟ اپنی لمٹ سے زیادہ خرچ کرنا. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی حیثیت سے زیادہ دکھاوے کے لیے قیمتی سے قیمتی لباس خریدتے ہیں، حتیٰ کہ شادیوں میں زکوٰۃ کے پیسے لے مانگ کے پھر بہت قیمتی قیمتی جوڑے بناتے ہیں جن کو بہت دفعہ پہنا بھی نہیں جا سکتا، جو ٹوٹلی امپریکٹیکل ہوتے ہیں، کہ جو پہننے کے قابل نہیں ہوتے، صرف دکھاوے کا لباس ہے. اور مخیلتاً جو ہے نا، دکھاوا اور غرور اور تکبر کہ انا خیر منہ، ایسے لباس پہننا کہ جس سے انسان کے اندر یہ ہوئے کہ میں سب سے اچھا لگ رہا ہوں آج کی مجلس میں. یہ خیال نہیں آنا چاہیے. مخیلہ کا لفظ ہے ہی خیال سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا خیال کہ میرا لباس زیادہ قیمتی ہے، میرا لباس زیادہ خوبصورت ہے، میرا لباس جو ہے دوسروں سے بہتر ہے. کیونکہ لباس اسٹیٹس کا پتہ دیتا ہے، لباس انسان کی شخصیت کو عیاں کرتا ہے. تو بعض لوگ اپنے اندر اچھی کوالٹیز نہیں لاتے، وہ کیا کرتے ہیں، صرف اچھے کپڑے پہن کے دوسروں کو اچھا دکھائی دینا چاہتے ہیں. تو عرب لوگ خاص طور پر حج کے دنوں میں نہ گوشت کھاتے تھے اور بیت اللہ کا طواف بھی بغیر لباس کے کرتے تھے. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ حرام کس نے کیا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ قریش بیت اللہ کا طواف ننگے بدن، تالیاں پیٹتے اور سیٹیاں بجاتے ہوئے کرتے تھے. ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. تو مسلمانوں کا لباس دو بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے، ستر پوشی اور اظہار زینت. اور اس کے لیے ہم نیچر سے بھی سیکھ سکتے ہیں نا. بعض اوقات آپ ایسے پرندے دیکھتے ہیں کہ جن کا جو پروں کا کلر کمبینیشن ہوتا ہے وہ حیران کن ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں کہ انسانی عقل تو یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی کہ کس طرح سر کا حصہ کسی اور رنگ کا ہوتا ہے اور پھر نیچے والا کسی اور کا. اور بعض اوقات جو پیچھے دم ہوتی ہے اس کے اوپر نہیں، اندر کی طرف ایک یا دو کلر یا شیڈ ہوتے ہیں. اور بعض اوقات چونچ اور پاؤں کا رنگ مل رہا ہوتا ہے، بعض اوقات آنکھوں کا شیڈ مل رہا ہوتا ہے. یعنی انتہائی حد تک خوبصورت لباس ہوتے ہیں پرندوں کے. اس کے علاوہ جانوروں میں بھی آپ دیکھیں، شیر، چیتا وغیرہ کا اپنا مخصوص لباس ہوتا ہے، ہرن کا اپنا مخصوص لباس ہوتا ہے، بکروں اور گائے بھیڑ کے اندر جو ہے وہ جو مختلف طرح کے پیٹرن بنے ہوئے ہوتے ہیں. زیبرا کو آپ دیکھیں، جرافہ کو دیکھیں، آپ پھر سانپوں کو ایون دیکھیں، حتیٰ کہ مکھی مچھر کو بھی آپ دیکھتے ہیں اگر آپ اس میں، تو ان کے اوپر بھی پیٹرن ہوتے ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہے ہوتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین کے اندر ایک سلیقہ ہے، ایک خوبصورتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ صرف خوبصورتی کے پیچھے چلے جائیں اور اسراف کر بیٹھیں. اسراف نہ کرتے ہوئے اچھا لباس پہنے، شرط لگا دی گئی اسراف نہیں کرنا. اب اچھا بناؤ، اب اس میں محنت زیادہ لگتی ہے، انسان کو کریٹیوٹی لانے کے لیے سوچنا پڑتا ہے. تو دو چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا. اور ایک اور بات یہاں پر یاد رکھے کہ عمدہ لباس جو ہے وہ تکبر کی علامت نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ جمیل ہے، وہ جمال کو پسند کرتا ہے. تکبر حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے. ایک شخص نے سوال کیا تھا نا کہ اگر انسان چاہتا ہے اس کا لباس اچھا ہو، اس کا رہنا سہنا اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر میں آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں. تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس. تو لباس سطر کی حفاظت کرنے والا ہو. غیر ساتر لباس کی ممانعت کی گئی ہے، باریک لباس کی ممانعت کی گئی ہے. ان عورتوں پر جو لباس پہن کے بھی ننگی ہوں ان پہ لعنت بھیجی گئی ہے. اسی طرح جسم کو نمایاں کرنے والا لباس نہیں ہونا چاہیے. شہرت کا لباس نہ ہو. شہرت کا لباس کیا ہے؟ جس سے ایک آئیکن بن جانا ایک مخصوص لباس کے ذریعے. پھر
مخالف جنس کی مشابہت والا لباس نہ پہنچے، عورتیں مردوں جیسا اور مرد عورتوں جیسا لباس نہ پہنے، کفار کے مشابہ لباس نہ پہنا جائے، قیمتی اور مزین لباس سے گریز کرنا چاہیے مردوں کے لیے خاص طور پر. حدیث نمبر 674. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن نافع وعبد الله بن دینار وزید بن اسلم یخبرونه عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلاء. ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ، نہیں دیکھے گا اللہ، الی اس شخص کی طرف، من جرہ جس نے کھینچا، ثوبہ اپنا کپڑا، خیلاء غرور کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، یعنی جو اپنا کپڑا چھوڑ دے، لٹکائے غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے. لا ينظر اللہ، نہیں دیکھے گا اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیکھنا دو طرح سے ہے، ایک ہے خوشنودی اور رحمت کی نظر سے دیکھنا. تو یہاں پر جس دیکھنے کی نفی کی گئی ہے وہ دراصل یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دیکھ کر خوش نہیں ہوگا، اس سے راضی نہیں ہوگا، بلکہ ناراض ہوگا. جہاں تک دیکھنے کی دوسری قسم کا تعلق ہے، جو کسی چیز کے بارے میں باخبر ہونے کے لیے ہوتا ہے یا اس کا احاطہ کرنے کے لیے، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ کوئی چیز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں، وہ ہر چیز دیکھتا ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، نہ کچھ آسمان میں اور نہ کچھ زمین میں. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم کے ساتھ گھیر رکھا ہے، احاطہ کر رکھا ہے. لیکن یہاں نہ دیکھنے سے مراد خوشنودی کی نظر سے دیکھنا، رضا کی نظر سے دیکھنا ہے، رحمت کی نظر سے دیکھنا ہے. تو لباس گھسیٹنے والے شخص کے لیے اللہ کی رحمت نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں، راضی نہیں. یہاں پر لا ينظر اللہ، نہیں دیکھے گا اللہ یا نہیں دیکھتا اللہ، الی من اس شخص کی طرف، من جر ثوبہ جس نے اپنا کپڑا لٹکایا یا گھسیٹا، جر یا جر. تو ثوب سے مراد تمام کپڑے ہوتے ہیں، یعنی کپڑے میں سے کوئی بھی کپڑا، چاہے قمیص ہو، چاہے شلوار ہو، چاہے تہبند ہو، چاہے عبایا ہو، جبہ ہو، یعنی کوئی بھی چیز اس طرح لٹکانا کہ فخر اور غرور کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے، یہ ظاہر کرنے کے لیے میرے پاس بہت مال ہے اور میں ضرورت سے زائد کپڑا پہن کے اس کو زمین پہ رلا بھی سکتی ہوں، تو ایسا کرنا ناپسندیدہ ہے. تو گویا کپڑا گھسیٹنا اسراف بھی ہے اور تکبر بھی ہے، دو چیزیں ہیں اس میں بھی. اسراف بھی ہے کہ ضرورت سے زائد آپ کپڑا لٹکا رہے ہیں، اور تکبر بھی ہے جس میں چادر بھی ہو سکتی ہے، یعنی اتنی بڑی چادر. کچھ عرصہ پہلے ایسے دوپٹوں کا رواج آیا تھا کہ جو بہت ہی لمبے ہوتے تھے اور وہ پیچھے پیچھے نیچے گھسیٹے جا رہے ہیں. تو اس قسم کا فیشن یا اس قسم کا لباس اوڑھنا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. پھر اسی طرح قمیص یا لانگ ڈریس جو ہوتا ہے، جو عام طور پر گھر کے اندر پہنا جاتا ہے یا پارٹیز وغیرہ میں پہنا جاتا ہے، تو اس کو یا پھر ایسا غرارہ یا ایسا لانگ ڈریس کہ جس میں ایک ایک گز پیچھے سے کپڑا گھسیٹا چلا جاتا ہے، ٹریل جس کو کہتے ہیں، یا یہ کہ دوسرے لوگ اس کو اٹھا کے چل رہے ہوتے ہیں پیچھے سے، تو یہ سب اس میں شامل ہو جاتا ہے. اسی طرح جبہ ہو، کوٹ ہو، پگڑی ہو، کوئی بھی چیز، یعنی حد سے زیادہ بڑھنا، کپڑا لٹکانا، یہ ممنوع بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ بھی ہے. ہاں، عورتوں کو ایسا کپڑا پہننا چاہیے جس سے ان کے ٹخنے ڈھکے رہے، نماز کے اندر بھی اور باہر بھی، یعنی ٹخنوں کا ڈھانکنا ضروری ہے. لیکن مردوں کو ٹخنے نہیں ڈھانپنے چاہیے، وہ ان کی شلوار اور تہبند وغیرہ جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے. تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ لباس میں اسراف اور تکبر جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، کیونکہ خاص طور پر آگے خیلاء کا لفظ آیا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ جو تکبر کی وجہ سے ایسا کرے ضرورت کے بغیر.
سنن ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے جس نے اپنا کپڑا تکبر کی بنا پہ لٹکایا قیامت کے دن اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. یعنی یہاں لا ینظرو دنیا میں رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا اور آخرت میں غضبناک ہو کر اس کی طرف توجہ ہی نہیں فرمائے گا. اور ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا ہی اصل میں تکبر ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پنڈلی یا اپنی پنڈلی کے پٹھے کے نچلے حصے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، نہیں ٹخنوں سے ذرا اوپر، کہ یہ تہبند کی جگہ ہے، اگر تم یہاں تک رکھنا نہ چاہو تو نیچے کر لو، تھوڑا سا اور نیچے کر لو، اگر نہ چاہو تو اور نیچے کر لو، اور اگر تم اتنا سا اونچا بھی نہ رکھنا چاہو تو معلوم ہونا چاہیے کہ تہبند کا ٹخنوں میں کوئی حق نہیں، یعنی ٹخنے تو ننگے ہونے ہی چاہیے. یعنی سردی کا موسم بھی ہے، آپ نے جرابیں بھی پہنی ہوئی ہیں، آپ کچھ بھی لانگ شوز پہنے ہوئے ہیں، تو بھی اپنی پینٹ وغیرہ کو تھوڑا فولڈ کر کے اوپر کی طرف رکھیں، بلا وجہ اس کو نیچے نہیں لٹکائیں. لیکن عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے، عورتیں اس سے مستثنا ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کپڑا لٹکانے والوں کو پسند نہیں کرتا. مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سفیان بن سہل، کپڑا نہ لٹکاؤ، بس بے شک اللہ کپڑا لٹکانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اسی طرح انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہبند نصف پنڈلی تک ہونا چاہیے، یعنی جتنا اونچا ہوگا اتنا ہی اچھا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بات ان پہ شاق گزر رہی ہے، ان کو مشکل لگ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا ٹخنوں تک کر لو اور اس سے نیچے ہونے میں کوئی خیر نہیں. یعنی ایک طرف ناراضگی کا اظہار بھی کیا اور دوسری طرف یہ کہ اس سے نیچے ٹخنے ڈھانکو گے یا ٹخنوں سے بھی نیچے زمین پہ رلے گا تو اس میں کوئی خیر نہیں. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے تہبند پہن رکھا تھا جو نیچے لٹک رکھا تھا. آپ نے پوچھا کون ہے؟ تو عرض کیا کہ عبداللہ بن عمر ہوں. آپ نے فرمایا اگر تم عبداللہ ہو تو اپنا تہبند اونچا کر لو. وہ کہتے ہیں چنانچہ میں نے اسے نصف پنڈلی تک چڑھا لیا اور وفات تک ان کا پھر یہی معمول رہا. صحابہ دوسروں کو بھی اس بات کی تاکید کرتے تھے، یعنی صرف خود اپنا ہی اہتمام نہیں کرتے تھے، اوروں کو بھی کہتے تھے. ایک بار ابو ہریرہ کے پاس سے ایک قریشی نوجوان گزرا جو اپنی چادر زمین پہ گھسیٹ رہا تھا، تو انہوں نے فرمایا، میرے بھتیجے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا گھسیٹ کر چلے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر بھی نہیں فرمائے گا. اسی طرح حضرت عمر کی وفات کا وقت قریب تھا اور اتنے میں ایک عیادت کے لیے ایک نوجوان آیا، تو اس کو بھی آپ نے یہی نصیحت کی. کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، یعنی جب وہ آیا اس نے آپ کے ساتھ بات چیت کی، آپ کی تعریف کی اور عیادت کی، اور جب وہ جانے لگا تو آپ نے کہا کہ اس کو واپس بلاؤ. دور سے دیکھا ہوگا کہ کپڑا نیچے لیٹے ہوئے ہوں گے. واپس آیا تو کہا، بھتیجے اپنا کپڑا اوپر اٹھائے رکھو، اس سے تمہارا کپڑا بھی زیادہ دیر تک چلے گا اور تمہارے رب سے تقویٰ کا باعث بھی ہے. اس میں آپ دیکھیں خیر کی بات بھی ہے، تقویٰ کی بات بھی ہے، پھر کپڑے کی بچت کی بات بھی ہے. اور اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ یعنی ان دو حدیثوں جو ابو ہریرہ نے نصیحت کی اور جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نصیحت کی، دونوں میں پہلے وہ پیار سے خطاب کرتے ہیں، اے میرے بھتیجے، اے میرے بھائی کے بیٹے. ہمارے ہاں عام طور پر بیٹا کہہ کے پکارتے ہیں، بہن یا بھائی کے بیٹے کی بجائے اپنے کہتے بیٹا ایسا نہیں کرو، بیٹا ویسا نہیں کرو. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو بھی آپ نصیحت کریں اس کو آپ پیار سے نصیحت کریں تاکہ دوسرا شخص اس کو مان جائے، اس کو سن لے، اس کو سمجھ آ جائے. اور جب آپ اپنے بچوں کو بھی یہ حدیث بتائیں تو ان کو بھی پیار سے بتائیں اور اس میں سارے وجوہات بھی بتائیں کہ یہ تکبر کی علامت ہے، یہ خود پسندی کی علامت ہے، یہ اسراف کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ناراض ہو جائے گا، توجہ نہیں فرمائے گا، یہ اسراف میں آتا ہے. یعنی ساری جتنی بھی وجوہات ہیں وہ ساری بیان کر کے ان کو سمجھایا جائے تاکہ ان کو عمل کرنا آسان لگے. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ پیئر پریشر ہوتا ہے، جیسے کپڑے سب پہن رہے ہیں، جس کا رواج آ جائے تو گھٹنے بھی ننگے کر لیں گے، اور اگر رواج نہیں تو ٹخنے ننگے کرنے بھی بھاری لگیں گے. تو اس لیے ان کو لاجک سے بھی اور حدیث سے بھی اور وجوہات اور سب چیزیں سمجھا کے ایک چیز بچپن سے ہی ایکسپلین کر دینی چاہیے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کوئی لباس پہنتا ہے تو اس کے پہننے کے بعد اس کی کیفیت بدل جاتی ہے.
یعنی آپ کے اندر ایک چینج آپ کو فیل ہوتا ہے. آپ ریشمی کپڑا پہنے تو آپ اور طرح فیل کرتے ہیں, آپ کاٹن پہنے تو اور طرح فیل کرتے ہیں, آپ پینٹ شرٹ پہنے تو اور فیل کرتے ہیں, قمیص شلوار پہنے تو اور لانگ ڈریس پہنے تو اور طرح فیل کرتے ہیں, عبایا پہن لیں تو اور طرح فیل کرتے ہیں, فینسی ڈریس پہن لیں, کسی شادی وغیرہ کا ڈریس پہنے تو اس میں اور طرح کی فیلنگ آتی ہے. تو یعنی انسان کی اندر کی کیفیت بدلتی, اس کی فیلنگ بدل جاتی. ایون کہ کلرز وغیرہ کی تبدیلی سے بھی انسان کے اندر ایک فیلنگ بدلتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ان چیزوں کا لحاظ رکھے. اور ہمارے دین نے اگر کسی چیز کا حکم دیا تو, اور اگر کسی چیز سے روکا ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی حکمت ہوتی ہے, اور اسی کو اختیار کرنے میں ہی انسان کا فائدہ ہوتا ہے. اچھا, اسی طرح 2 مختلف سزاؤں کا بھی ذکر کیا گیا ہے. تو حدیث کے روح سے ایک یہ کہ جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہو وہ جہنم میں ہے, یعنی یہ سزا بھی بتائی گئی ہے. اور یعنی اگر ازار لٹکانے کا مقصد تکبر ہو تو اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ اس سے کلام کرے گا, نہ اس کی طرف دیکھے گا, نہ اسے پاک کرے گا, اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اور اگر مقصد تکبر نہ ہو تو اس کی سزا کیا ہے کہ جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ آگ میں جائے گا. یعنی اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہو یا کوئی آپ جسم ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے, جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بہت ہی نحیف تھے, تو ان کا کپڑا جو تھا وہ ٹائٹ نہیں رہتا تھا اوپر, تو وہ ڈھیلا ہو کے پھر پاؤں میں چلا جاتا تھا. یعنی اگر وہ کیئر کرتے تھے تو ٹھیک, اگر دھیان ہٹا تو گیا. تو حدیث میں آتا ہے 3 قسم کے آدمی ایسے ہوں گے جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہ کرے گا, نہ ان کی طرف دیکھے گا, نہ ان کا تزکیہ کرے گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. نمبر 1 تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا, دوسرے احسان جتانے والا, اللہ اکبر, اور تیسرے جھوٹی قسم کھا کے اپنا سامان فروخت کرنے والا. تو اس میں ان سب تینوں چیزوں کے اندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے.